وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ناظرین کرام، میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے میرا شہر لوگاں سو معمور کر۔ حیدرآباد کے علاقے گلزار ہاؤس کے قریب ہم آٹو کے انتظار میں کھڑے تھے کہ ہمارے قریب ایک آٹو آ کر رکا۔ ایک صاحب آٹو سے کچھ بڑبڑاتے ہوئے اترے۔ حال حلیے سے وہ شہر کے لیے اجنبی، بلکہ اپنے لباس سے وہ کسی ڈرامے کے کردار نظر آ رہے تھے۔ ہم نے سوچا شاید اس آٹو والے نے ان سے کچھ بدتمیزی کی یا انہیں ٹھگ لیا ہے۔ عذرائے ہمدردی ہم نے ان سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم نے ان سے چار مینار پہنچانے کی بات کی تھی اور انہوں نے یہیں اتار دیا۔ ان صاحب کے انداز گفتگو اور لباس کی وجہ سے ہم میں تجسس پیدا ہوا کہ چلو ان سے کچھ اور مزید گفتگو کی جائے۔ ہم ان سے مخاطب ہوئے ہی تھے کہ آٹو ڈرائیور نے پیچھے سے کن پٹی پر انگلی گھماتے ہوئے ان صاحب کو پاگل بتانے کی کوشش کی۔ ہم نے آٹو والے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس اجنبی سے کہا، حضور کوئی بات نہیں، آپ کی منزل یعنی چار مینار بس چند قدم کی دوری پر ہے، آئیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم دونوں اس علاقے کی بے ہنگم ٹریفک، بھیڑ بھاڑ اور دھکم پیل کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ چار مینار کے قریب پہنچ کر ہم نے ان سے پہلا سوال کیا کہ جناب آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ اس پر انہوں نے ہم سے الٹا سوال کیا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان کا لہجہ کچھ تحکمانہ تھا۔ ہم نے ذرا نیچی آواز میں کہا، ہم اسی شہر کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ اسی شہر کے رہنے والے ہیں اور بانی شہر کو نہیں جانتے؟ یہ سن کر ہم ہکا بکا رہ گئے۔ دوسری طرف ہمیں آٹو والے کا وہ اشارہ یاد آیا اور پھر ہم نے دس بستہ ان سے عرض کی کہ حضور ہم کوئی قطب شاہی دور کے باشندے نہیں جو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیتے۔ آپ کی ایک پھول سونگتی ہوئی تصویر بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور آپ ہو بہو ویسے ہی ہیں۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ حضور ادھر کیسے آنا ہوا؟ تو بولے، ہم 50-75 سال میں ایک بار اپنے شہر کو دیکھنے آ جاتے ہیں اور ہر مرتبہ شہر میں وقوع پذیر تغیرات، بھیڑ بھاڑ کے اضافے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کچھ اور کہنا ہی چاہتے تھے کہ ہم نے خطِ کلامی کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کو کچھ تبدیلیوں سے آگاہ کرانا چاہیں گے۔ یعنی آپ کے بعد اس علاقے پر مختلف حکمرانوں نے حکومت کی، مگر فی الحال یہاں جمہوریت قائم ہے۔ اس پر انہوں نے جبھی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، یہ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا، اس کی مختصر تعریف یوں ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ہم آگے کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ انہوں نے کہا، میاں یہ تمہاری عجیب و غریب باتیں اپنے پاس رکھو اور ہماری سنو۔ ہم نے ان کے تیور دیکھ کر فوراً چپ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم چار مینار تک سواری میں نہیں آ سکتے، یہ کیا قوانین ہیں، کون یہ احکام جاری کرتا ہے وغیرہ کہتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ اس پر ہم نے کہا، حضور آپ کی شبیہ تو ایک ایسے بادشاہ کی ہے جو صرف محبت کرتا تھا، جس نے زندگی میں کبھی جنگ و جدال نہیں کی، ہمیشہ عیش و عشرت میں رہے، خود بھی خوش رہے اور عوام کو بھی خوش رکھا۔ آٹو ڈرائیور کی بات کو لے کر آپ اس قدر غصہ؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم عدل و عدول حکمی برداشت نہیں کرتے۔ جب ہم نے اس سے کہا کہ چار مینار لے چلو تو اسے ہمارا حکم بجا لانا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا، حضور یہ سرکاری حکم ہے کہ اب کوئی سواری چار مینار تک نہیں جائے گی، یہ موجودہ حکومت کا فیصلہ ہے، مگر یہ حکم آپ کے محبت کی نشانی چار مینار کی بقا و سلامتی کے حق میں ہے۔ اب جو اس علاقے کے حاکم ہیں، جنہیں ہم چیف منسٹر کہتے ہیں، وہ آپ کے بڑے مداح بھی ہیں، اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ اس ریاست کے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے یوم آزادی ہند کی تقریب منانے کے لیے آپ کے قلعے گولکنڈہ کا انتخاب کیا اور ہر سال یہاں آزادی کا پرچم لہراتے ہیں۔ کبھی آپ ان سے ملاقات کیجئے، وہ آپ کے ہم نوالا ہیں یا نہیں ہمیں علم نہیں، مگر وہ آپ کے ہم پیالہ ضرور ہیں۔ کسی شام ان کے ساتھ بیٹھیے،
پیا باج پیالہ کے ساتھ سنا ہے کہ وہ اقبال کی خودی سے زیادہ غالب کی بے خودی میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ سن کر وہ ہاتھ میں موجود گلاب کا پھول سونگھ کر مسکرائے۔ ان کے چہرے پر ہم نے ایک اطمینان کا احساس دیکھا۔ پھر ہم نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، حضور، اہل حیدرآباد بھی آپ کے بڑے مداح ہیں، آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے ضرور یاد کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں آپ کی مزار پر یوم خلی قطب شاہ کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ شاندار پیمانے پر منعقد ہونے والے اس جلسے میں شہر کے بڑے بڑے دانشور اور اہل علم حضرات شرکت کرتے اور آپ کے عہد کو یاد کرتے، آپ کے علمی، ادبی اور فلاحی کارناموں پر اظہار خیال کرتے، جس سے ہماری نئی نسل بھی اپنی تاریخ سے آشنا ہوتی۔ اس کے علاوہ مشہور غزل گاہ ایک ساز پر آپ کا کلام بھی پیش کرتے۔ اس حوالے سے 2-4 دن اس علاقے میں رونقیں رہتی۔ ذکر یوم خلی قطب شاہ اور پھر بیاں اپنا کے ذریعے ہم اپنا سینہ 56 انچ کا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بادشاہ سلامت نے یہ سوال کر کے ہماری ہوا اتار دی کہ پھر یہ پروگرام بند کیوں ہوا۔ اس سوال پر ہم سٹپٹا گئے، مگر جواب میں ہمیں کچھ کہنا تو تھا ہی۔ ہم نے بات کو ذرا گھماتے ہوئے کہا، حضور، ہمیں اس پروگرام کے سلسلے کے منقطع ہونے کی وجہ معلوم نہیں۔ شاید اس شہر میں اب آپ سے عقیدت رکھنے والے یا اس ذوق کے لوگ نہیں رہے جو یوم خلی قطب شاہ کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم نے ان پر یہ بھی واضح کر دیا کہ اس سلسلے میں ہماری کمزور معلومات کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک طویل عرصے سے ملک سے باہر رہتے ہیں۔ ہم نے ان پر یوم خلی قطب شاہ کے بند ہونے کے دکھ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کہا کہ یوم خلی قطب شاہ پر ہونے والی رونقیں نہ رہیں تو کیا اب محکمہ آثار قدیمہ وغیرہ نے جیسے سرکاری اداروں نے گنبد قطب شاہی کے علاقے کو بہترین تفریحی مقام بنا دیا۔ شہر اور بیرون شہر سے سیاح یہاں چھٹی والے دن پکنک منانے آتے ہیں اور باقی دنوں میں دیکھیے پاتے ہیں عشاق گنبدوں سے کیا فیض کے مزداق۔ یہ علاقہ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے آباد رہتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت ہمیں پرتجسس نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ہم نے بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا، حضور، آپ اپنی محبوبہ سے ملنے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے کی طرح چچلم جانے کے لیے بہتے دریا میں گھوڑا اتار دیا کرتے تھے۔ آپ کے اس عمل سے متاثر حیدرآبادی نوجوان اب اپنے آہنی گھوڑوں پر سوار قطب شاہی گنبدوں کے علاقے میں آتے ہیں اور گنبدوں کے پیچھے یا درختوں کی آڑ میں آپسی فاصلوں کو اقل ترین کر کے گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں اور خلوتوں کے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرات، آہنی گھوڑے کی بات سے یاد آیا کہ ایک لڑکی نے اپنے عاشق سے کہا، پتہ ہے کل تم اور میں بائک پر جا رہے تھے تو میری ممی نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس پر لڑکے نے حیرت سے کہا، پھر تو تمہاری پٹائی یا بڑی کلاس ہوئی ہوگی۔ اس پر لڑکی نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا کر کہا، نہ پٹائی ہوئی نہ کلاس ہوئی، بس ممی نے آٹو کے جو پیسے دیے تھے وہ واپس مانگ لیے۔ چار مینار کے زیر سایہ کھڑے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے آگے کہا، حضور، ہندوستان میں کچھ بادشاہوں نے اپنی بیگمات کے لیے خوبصورت مقبرے تعمیر کروائے۔ برسا برس سے سیاح انہیں دیکھنے آتے ہیں اور مقبروں کو دیکھنے آنے والی کچھ خواتین اپنے شوہروں سے سوال کرتی ہیں کہ کیا تم میرے لیے کوئی خوبصورت مقبرہ تعمیر کرواؤ گے؟ اس سوال پر ایک شوہر کا جواب تھا کہ ہاں بالکل، بس تاخیر تمہاری طرف سے ہے۔ اس پلٹ وار پر خاتون شوہر کو قہر خیز نگاہوں سے گھور کر خاموش ہو گئی۔ اس سلسلے میں ایک متشاعر کی ایک تک بندی بھی ملاحظہ ہو، تقدیر تو ہے مگر قسمت نہیں کھلتی، تاج محل بنانا چاہتا ہوں پر ممتاز نہیں مرتی۔ اس پر بادشاہ سلامت نے کہا کہ کیا آج کل لوگ اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے؟ تو ہم نے کہا، حضور، آپ کی دعا میرا شہر لوگاں سو معمور کر رکھیاں جو تو دریا میں منیا سمی کو اللہ تعالیٰ نے
قبول کیا بلکہ آپ کی توقع سے اور اس شہر کی گنجائش سے زیادہ اس کو آبادی عطا کی کہ آج لوگوں کو 2 گز زمین کے لیے تگ و دو کرنا پڑتا ہے۔ جب زمین کی کمی کی وجہ سے لوگ فلک بوس عمارتوں میں رہائش پذیر ہیں تو بھلا مقبرے کہاں سے تعمیر کیے جا سکیں گے؟ پھر بھی ہم نے کہا کہ آپ کے بعد کے بادشاہوں نے تو بے مثال مقبرے تعمیر کیے، مگر آپ نے بڑا منفرد کام کیا کہ آپ نے اپنی محبوبہ بھاگمتی سے شادی کی، انہیں بھاگمتی سے حیدر محل بنایا اور پھر اس شہر کا نام حیدرآباد رکھ کر اپنی محبت کو دائمی حیثیت بخش دی۔ مگر اب شہر کے نام بدلنے والے ٹولے اس شہر کا نام بھی بدلنے کا اعلان کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ ٹولہ ملک میں قائم صدیوں پرانی محبت کی روایت کو لو جہاد کے قانون کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ ملک کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، تاریخی حقائق کو من گھڑت کہانیوں سے بدلا جا رہا ہے، عوام کی آواز کو سلب کیا جا رہا ہے، ملک کے سیکولر ڈھانچے کو ایک مخصوص نظریے میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ملک جو مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے، یہ ملک جو ہمہ لسانی اور ہمہ مذہبی گلدستہ ہے، اسے ایک رنگی کرنے کی تدبیریں جاری ہیں۔ ملک کی گنگا جمنی تہذیب اور بین مذہبی بھائی چارگی کے بیچ دیواریں کھینچی جا رہی ہیں۔ ہم بولے جا رہے تھے اور وہ ابرو میں گرہیں ڈالے ہماری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ شاید وہ ہماری باتوں میں چھپے ان اشاروں کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم نے خود کو قابو کرتے ہوئے کہا، حضور معذرت خواہ ہوں، ذرا جذباتی ہو گیا تھا، کیا کہیں یہ آج کے حالات ہی ایسے ہیں۔ حالانکہ آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد صرف آپ کا موڈ بہتر کرنا تھا، جسے اس آٹو والے نے خراب کیا۔ حضور آپ تو بڑے شاعر ہیں، تو آپ کو آج کے شہر کی حالات کی ترجمانی کرتی جاوید اختر کی نظم کا ایک بند پیش کر کے ودا لوں گا۔ کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے، کدھر جا رہی ہیں۔ ہواؤں کو بتانا یہ بھی ہوگا، چلیں گی جب تو کیا رفتار ہوگی، کہ آندھی کی اجازت اب نہیں ہے۔ ہماری ریت کی یہ فصیلیں، یہ کاغذ کے محل جو بن رہے ہیں، حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری، اور آندھی ہے پرانی ان کی دشمن، یہ سب جانتے ہیں۔ نظم کا یہ بند پیش کر کے ہم حسب وعدہ انہیں الوداع کہنے کے لیے سلام کیا تو وہ کچھ کہے بغیر اچانک پلٹ گئے، جیسے انہوں نے آج کے حالات کو پوری طرح سمجھ لیا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے بھیڑ میں کہیں کھو گئے۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ہند پاک تعلقات، دوریاں نزدیکیاں بنیں۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ ہند پاک تعلقات میں تناؤ قیام پاکستان کے وقت سے ہی ہے۔ پاکستان کا قیام محمد علی جناح کے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہند کے ذریعے عمل میں آیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کی بڑی وجہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کا رقبہ 84,471 مربع میل ہے۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق کشمیر کی آبادی 40,02,000 تھی، جس میں 77% آبادی مسلمان اور بقیہ ہندو، بدھسٹ اور سکھ تھی۔ کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ آزاد رہنا چاہتے تھے، لیکن پاکستان معاشی ناکہ بندی کے ذریعے پاکستان میں شمولیت کے لیے اس پر دباؤ ڈالنے لگے، یہاں تک کہ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستانی قبائل نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کی فوج بھی ان حملہ آوروں کے ساتھ تھی۔ مہاراجا کی چھوٹی سی فوج اس حملے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ اس نے نئی دہلی سے مدد کی اپیل کی۔ بالآخر 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجا نے ہندوستان سے الحاق کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور ہندوستانی فوج کو کشمیر میں حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا گیا۔
دسمبر 1947 میں ہندوستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اپیل کی۔ 21 اپریل 1948 کو سلامتی کونسل نے استصواب عامہ کے ذریعے مسئلے کے حل پر زور دیا۔ بالآخر 21 جنوری 1949 سے اقوام متحدہ کی نگرانی میں جنگ بندی کا آغاز ہوا، لیکن ایک تہائی کشمیر پاکستان کے قبضے میں چلا گیا۔ 1956 میں نہرو نے کشمیر میں جنگ بندی خط کو بین الاقوامی سرحد میں تبدیل کرنے اور جوں کی توں حالت کو بنائے رکھتے ہوئے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی تجویز رکھی، لیکن پاکستان استصواب عامہ کے مطالبے پر اٹل رہا۔ سپٹمبر 1965 میں پاکستان ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن اسے بری طرح پسپسائی ہوئی۔ جنوری 1967 میں سوویت یونین کی ثالثی سے ہندوستان و پاکستان کے درمیان تاشقند معاہدہ ہوا۔ 7 دسمبر 1970 کو ہوئے پاکستان کے پہلے عام انتخابات میں قومی اسمبلی پاکستان کے لیے مشرقی پاکستان کو متعینہ 169 نشستوں میں سے 167 نشستیں مشرقی پاکستان کے قائد شیخ مجیب الرحمان کو حاصل ہوئے۔ اس طرح قومی اسمبلی میں مشرقی پاکستان کے شیخ مجیب الرحمان کو مطلق اکثریت حاصل تھی، لیکن ایک مشرقی پاکستانی کو وزیر اعظم بننے سے روکنے کے لیے 3 مارچ کو منعقد شدنی قومی اسمبلی کے اجلاس کو 21 مارچ 1971 کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں پرتشدد عوامی رد عمل سامنے آیا، جسے روکنے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ تقریباً 10 ملین مہاجرین مشرقی پاکستان سے ہندوستان میں پناہ لیے۔ حکومت ہندوستان نے شیخ مجیب الرحمان اور حکومت پاکستان کے درمیان سیاسی سمجھوتے کی کوششیں کی تاکہ مہاجرین واپس ہو سکیں اور ہندوستان کو زائد معاشی بوجھ سے نجات مل سکے، لیکن 3 دسمبر 1971 کو پاکستان نے ہندوستانی فضائیہ کے اسٹیشن پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں بالآخر پاکستانی افواج کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور ایک آزاد بنگلہ دیش کا وجود عمل میں آیا۔ جولائی 1972 میں تقریباً 90,000 پاکستانی فوجی جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جولائی 1972 میں وزیر اعظم ہندوستان مسز اندرا گاندھی اور وزیر اعظم پاکستان مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان شملہ میں ایک سمجھوتہ ہوا، جو شملہ سمجھوتے کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں دونوں قائدین تمام مسائل کو پرامن طریقوں سے باہمی طور پر حل کرنے کے لیے رضامند ہوئے۔ پاکستانی جنگی قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی اور حقیقی خط قبضہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لیا گیا۔ 18 مئی 1974 کو ہندوستان راجستھان کے صحرا میں پوکھران کے مقام پر پہلا پرامن نیوکلیئر تجربہ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا کہ اگر قوم پاکستان کو گھاس بھی کھانا پڑے تو وہ بم بنا کر رہیں گے، اور اس کے بعد سے پاکستان اس کی تیاری میں لگا رہا۔ دسمبر 1979 میں افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت کے نتیجے میں پاکستان کو امریکی خارجہ پالیسی میں صف اول کے ملک کی حیثیت حاصل ہو گئی، چنانچہ امریکہ افغانستان میں سوویت یونین سے لڑائی کے لیے پاکستان کو استعمال کرنے اور بھاری فوجی و معاشی مدد دینے لگا۔ پاکستان کو 40 F-16 لڑاکا طیاروں، AWACS طیاروں اور دیگر اسلحہ کے ساتھ ساتھ $3.2 بلین کی بھاری معاشی مدد امریکہ کی جانب سے دی گئی۔ پاکستان کو دی جانے والی اس مدد پر ہندوستان نے اعتراض کیا اور کہا کہ پاکستان اسے ملنے والی امداد کا استعمال ہندوستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کرتا رہا ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان کے فوجی حکمراں جنرل ضیاء الحق نے ہندوستان کو نا جنگ معاہدے کی پیش کی، جسے ہندوستان نے قبول نہیں کیا۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے دورہ دہلی کے موقع پر نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان رضامندی ہوئی تھی، جسے دسمبر 1988 میں بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی کے دور میں ایک معاہدے کی شکل دی گئی،
जनवरी 1991 में दोनों ममालिक के दरमियान पहली बार न्यूक्लियर तनसीबात से मुताल्लिक़ जानकारी का तबादला अमल में आया। तब से हर साल इस जानकारी का तबादला अमल में आ रहा है। पहले पंजाब और बाद में कश्मीर में सरहद पार से दहशतगर्दी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक बड़ी रुकावट है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक नया माहौल उस वक्त पैदा हुआ जब मई 1998 में हिंदुस्तान अपना दूसरा और पाकिस्तान अपना पहला न्यूक्लियर तजुर्बा किया। चुनांचे उस वक्त के वज़ीर पाकिस्तान मिस्टर नवाज शरीफ ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान 2 दिन में 6 न्यूक्लियर तजुर्बात करके भारत के साथ हिसाब बराबर कर लिया है। दोनों ममालिक पर अमेरिका व दीगर बड़ी ताकतों ने माशी तहदीदात आयद कर दिए। इस बदले हुए माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म वाजपेयी ने फरवरी 1999 में अमृतसर से लाहौर तक बस सफ़र के ज़रिए पाकिस्तान का दौरा किया। लेकिन उसी साल जून में कारगिल में पाकिस्तान की मदाखलत से बस डिप्लोमेसी के ज़रिए हमवार ताल्लुकात तकरीबन मसदूद हुए। मज़ीद अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में फ़ौजी बगावत के ज़रिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार पर आने से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में ज़बरदस्त ताअत्तुल पैदा हो गया। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ ये था कि वो सिर्फ़ एक मुंतख़िबा हुकूमत से ही बात करेगा। बाद में अपने मौक़िफ़ में तब्दीली करते हुए हिंदुस्तान ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आगरा चोटी मुलाकात के लिए मदऊ किया। चुनांचे जुलाई 2001 में आगरा में 2 दिन की चोटी मुलाकात का मुस्बित नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कश्मीर को मरकज़ी मौजू बनाने पर इसरार और इस मसले को सुलझाए बगैर ताल्लुकात में पेशरफ्त से इनकार किया। लेकिन इस चोटी मुलाकात से दोनों ममालिक के दरमियान बहाली एतमाद के इक़दामात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सामने आए। दूसरी तरफ 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए दहशतगर्द हमलों के ख़िलाफ़ अमेरिकी इक़दामात में पाकिस्तान अमेरिका का साथ दिया और अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई के लिए मदद फ़राहम किया। हिंदुस्तान भी अमेरिका को मदद की पेश किया और अफ़ग़ानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम में भरपूर सफारती रोल अदा किया। 13 दिसंबर 2001 को हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर दहशतगर्दों के हमलों के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया और दोनों ममालिक के दरमियान चल रहे समझौता एक्सप्रेस और सद्भावना बस सफ़र को 1 जनवरी 2002 से मुनक़ता कर दिया। हिंदुस्तान का मुतालबा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोक दे और मतलूबा दहशतगर्दों को हवाले कर दे। मई 2004 में हिंदुस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली से दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का अहया हुआ और बशमूल सर क्रेक व सियाचिन 8 मसाइल पर गुफ्तशनी से इत्तेफाक किया गया। अक्टूबर 2005 में इस्लामाबाद में सियाचिन मसले पर दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान 2 बातचीत हुई। अप्रैल 2005 में पहली मरतबा श्रीनगर मुज़फ़्फ़राबाद बस सर्विसेज का आगाज़ हुआ। 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर किए गए बम धमाकों और 2008 में बॉम्बे में हुए पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हमलों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी बातचीत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। 2014 के इंतखाबात के बाद हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की क़यादत में बनने वाली बीजेपी की हुकूमत ने जनूबी एशिया के तमाम पड़ोसी ममालिक को मोदी हुकूमत की रस्म हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत दी तो नवाज शरीफ दिल्ली तशरीफ़ लाए, जिससे उम्मीद पैदा हुई कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में सुधार होगा। लेकिन सितंबर 2016 में पठानकोट के हिंदुस्तानी फ़ौजी अड्डे पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में फिर एक बार दरारें पैदा हो गई। दूसरी तरफ कश्मीर में बढ़ते हुए दहशतगर्द हमलों से भी हिंदुस्तान को पाकिस्तान से मायूसी हुई है और 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी सद्मोहरी पैदा हो गई। 29 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द ठिकानों पर फ़ौजी हमलों के ज़रिए, जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया, पाकिस्तानी फ़ौजियों को भारी नुकसान पहुंचाया और दहशतगर्दों के ठिकानों को तहस नहस किया।
جبکہ پاکستان اپنے علاقے میں اس طرح کے کسی بھی ہندوستانی حملے سے صاف انکار کر دیا۔ ہندوستان اور پاکستان کی ملٹری آپریشن کے لیے ذمہ دار ڈائریکٹر جنرل کے درمیان 25 فروری کو ہوئی باہمی ملاقات کے بعد جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ باہمی مفاد اور سرحدات پر دیرپا امن کے لیے دونوں ڈائریکٹر جنرل نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ایک دوسرے کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے جس سے کہ خوشحالی اور امن متاثر ہو رہا ہے اور تشدد کی وجہ بن رہا ہے کو روکنے کے لیے اٹل بہاری کی حکومت اور پاکستان کے درمیان ہوئے 26 نومبر 2003 جنگ بندی معاہدے پر عہد وثاق کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے اب تک دونوں جانب سے کوئی فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات نہیں آئی ہیں، جبکہ صرف 2020 میں ہندوستانی ذرائع کے مطابق پاکستان کے 5133 خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 22 شہری اور 24 فوجی مارے گئے، جبکہ اسی عرصے میں ہندوستان کی جانب سے 3097 خلاف ورزیاں ہوئی، جس میں 28 پاکستانی شہری مارے گئے اور دیگر 257 زخمی ہوئے۔ 5 اگست 2019 کو حکومت ہند کی جانب سے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے 2020 تک کے مختصر عرصے میں مجموعی طور پر جنگ بندی معاہدے کی 1565 خلاف ورزیاں دونوں جانب سے ہوئی تھیں، جبکہ 2018 میں پاکستان کی جانب سے 2936 خلاف ورزیاں ہوئی تھیں۔ 2003 کے معاہدے کے بعد دہلی اور لاہور کے درمیان بس سروسز دوبارہ بحال ہوئی تھیں۔ اگست 2019 میں پلوامہ میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں 44 CRPF کے جوان ہلاک ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے۔ اس کے بعد عمران خان نے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد تا وقتہ کشمیر کے خود مختار مرتبے کو بحال نہیں کیا جاتا ہندوستان سے کوئی بات چیت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 25 فروری کو 18 سال بعد ہوئی جنگ بندی بات چیت اس سابقہ موقف کی نفی کرتی ہے۔ اس کے بعد جمعرات 18 مارچ کو پاکستانی فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد میں خطاب میں کہا کہ علاقائی امن اور ترقی کی صلاحیت ہمیشہ دو نیوکلیئر اسلحہ سے مسلح ممالک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسائل اور تنازعات کا شکار رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ممالک اپنے ماضی کو دفن کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس سے صرف ایک دن قبل وزیر اعظم عمران خان نے چہارشنبے کے دن کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امن کے نتیجے میں ہندوستان کو معاشی فائدہ ہوگا، چونکہ اس سے نئی دہلی کو پاکستان کے راستہ وسطی ایشیا کے وسائل تک راست پہنچنا آسان ہوگا۔ عمران خان نے یہ نقطہ نظر 2 روزہ اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کے دوران پیش کیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے سی پیک کے تناظر میں کہا ہے چونکہ یہ سڑک بندرگاہ گوادر سے براہ افغانستان سیدھے وسطی ایشیا سے جا ملتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کے نتیجے میں ہندوستانی معیشت کو فائدہ ہونے اور ہندوستان کا انحصار ایرانی بندرگاہ چابہار پر سے کم ہوگا۔ اب ماہرین بین الاقوامی سیاست اس بات کی وجوہات کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں کہ آخر 2 مخالف ممالک کے درمیان یہ مثبت تبدیلی کیوں کر آئی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی پس پردہ کاوشوں کا ہاتھ ہے۔ یہ بتا دوں کہ بین الاقوامی تعلقات میں 2 ممالک کے درمیان تعلقات کو استوار کرنے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی تیسری طاقت کار فرما رہی ہے، جسے بیک ڈور چینل کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ متحدہ عرب امارات، جس کے تعلقات پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ بہترین ہیں، کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اسی سال ہندوستان کی قومی سلامتی کی مشیر اجیت ڈووال کی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ کئی دورے 2020 کے اواخر سے فروری 2021 کے درمیان عرب امارات کے دورے کیے تھے، جس کی کوئی خبر اخبارات میں نہیں آئی، اور ہندوستانی وفد کے ہر دورے کے وقت وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی بھی عرب امارات میں تھے۔ یہ کوئی اتفاقی عمل نہیں تھا، بلکہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔
آخر میں شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اس سال فروری میں دہلی کا دورہ بھی کیا۔ چنانچہ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے 26 فروری کے اپنے ٹویٹ میں غیر معمولی دوستی کو یقینی بنانے کے لیے ہندوستانی شیخ عبداللہ بن زائد کو خوشامدید کہتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اس دورے سے ہمیشہ اچھا محسوس کیا۔ ان دوروں میں باہمی تعاون کا جائزہ لیا، بات چیت کے ذریعے اپنے مشترکہ مقصد اور مشترکہ مفاد کو سمجھا۔ اس طرح عرب امارات نے ہندوستان و پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان تعلقات کو استوار کرنے کے لیے ایک سہولت کار کا رول انجام دیا۔ پاکستانی میڈیا نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان نے سی پیک کے فوائد سے استفادہ کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سی پیک کی سڑک گلگت بلتستان سے ہو کر وسطی ایشیا سے جڑتی ہے، جہاں کئی زیر زمین معاشی فوائد پوشیدہ ہیں، جبکہ گلگت بلتستان پر ہندوستان کا دعویٰ آج بھی ہے، اور ممکن ہے کہ پاکستان ہندوستان کے اس دعوے کے خاطر سی پیک کی حفاظت کی خاطر ہندوستان سے تعلقات میں دلچسپی لیا ہوا ہو۔ جبکہ بیتے ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر مستقبل میں کشمیر میں ریفرنڈم ہوتا ہے اور کشمیر پاکستان کو چنتا ہے تو پاکستانی سرکار انہیں اپنے مستقبل کے فیصلے کا اختیار دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل میں ہونے والی بات چیت میں کشمیر کا مسئلہ ہی چھایا رہے گا۔ پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 3 نیوکلیئر طاقتوں کے حامل خطے میں نہ تو کوئی قومی امن ہوگا اور نہ ہی علاقے میں سلامتی ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ہفتے میں 2 پیغامات عمران خان کو بھیج کر بتا دیا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ مثبت رویہ رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر عمران خان کو بھیجے گئے خط میں وزیر اعظم نے عمران خان اور پاکستانی عوام کو نیک خواہشات دیتے ہوئے لکھا کہ پاکستانی عوام کورونا عالمی وبا کے چیلنج سے نمٹے گا، جبکہ 3 دن قبل عمران خان کے دوسرا ویکسین لینے کے بعد بھی کورونا مثبت ہونے پر نیک خواہشات کا پیغام وزیر اعظم کے نام ارسال کیا تھا۔ جبکہ 23-24 مارچ کو مستقل سندھ کمیشن کے 116ویں اجلاس میں شرکت کے لیے ایک پاکستانی وفد ہندوستان آیا تھا۔ 2.5 سال کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی۔ یہ میٹنگ اس بات کی غماز ہے کہ سیکریٹری خارجہ ہندوستانی ہرش وردھن شرنگلا کے الفاظ میں ہندوستان پاکستان کے ساتھ بہتر پڑوسی کے تعلقات کا خواہاں ہے اور باہمی مسائل کو حل کرنے تیار ہے، بشرطے کہ بات چیت بامعنی ہو اور دوستانہ ماحول میں ہو۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم